کیا احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میں جناب حضرت مولانا عبداللہ ناصر دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ اب چھوڑ دو اس کو، جو جس حال میں رہنے دو، چھوڑ دو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ علماء کرام، عزیز طلبہ اور قرب و جوار سے اس بزم میں شریک ہونے والے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بچے اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اب بیان کا کوئی موقع نہیں ہے۔ رات اپنے پچھلے پہر کی طرف قدم بڑھا چکی ہے اور یہ وہ وقت ہے جو مقبولیت کا وقت ہے، دعا مانگنے کا وقت ہے۔ بس چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کے سروں پر ان کے اساتذہ اور علماء اکرام کے ذریعے سے دستار بندی کا روح پرور منظر دیکھا اور ہماری وہ سعادت مند اور خوش نصیب بچیاں جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی، ان کو نقاب کے ساتھ رداء فضیلت بھی عطا کی گئی، قرآن کریم بھی دیا گیا۔ یہ دستار حقیقت میں ہے کیا چیز، بس اسی پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ دستار در حقیقت سنت ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو
جہاد کے لیے روانہ فرماتے تھے تو ان کے سر پر دستار رکھتے تھے، اور گویا ان کے سر پر دستار کی علامت کو رکھ کر یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ اب تمہارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین اور وہ قرآن جو حق تعالی شانہ نے میرے اوپر بواسطہ جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نازل فرمایا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا اور قرآن کے پیغام کو امت تک پہنچانا، شریعت کی تعلیمات کو امت تک پہنچانا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، یہ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ دستار جو آپ کو دی گئی ہے، در حقیقت یہ آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم اپنی زندگی بھی قرآنی تعلیمات کے مطابق گزارو اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف، قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے یاد کرنے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف محنت اور توجہ دلانے کے لیے جہاں تک ہو سکے تم اس میں کوشش کرو اور محنت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدارس جو پورے ملک میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مکتب، مدرسے، دارالعلوم کی شکلوں میں موجود ہیں، در حقیقت میرے بھائیوں یہ دین کا قلعہ ہے، اور ان مدارس کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، شریعت کی حفاظت ہوتی ہے، اسلامی شعائر اور اسلامی تشخصات کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے اور ہمارے اکابر آج سے 150 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، اگر ان کے دل میں اللہ کی طرف سے جو بات ڈالی گئی کہ دین کو بچانا ہے، اس ملک میں قرآن کی حفاظت کرنی ہے، حدیث رسول اللہ کی حفاظت کرنی ہے، مسلمانوں کے عقیدے، ان کے دین، ان کے مذہب کو بچانا ہے، تو اس کے لیے مدارس کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ مدرسے رہیں گے، مسجدوں سے صدائے تکبیر بھی بلند ہوتی رہے گی، قرآن کی تعلیمات بھی عام ہوتی رہیں گی۔ یہ مدارس بہت ہی قیمتی ہیں، اور ان مدارس میں پڑھانے والے علماء، حفاظ اور قراء، ان کی خدمات بڑی انمول ہیں، دنیا کا کوئی خزانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا میں ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے کہ جو دنیاوی لائن سے جو تعلیمات حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر کی، انجینئرنگ کی یا دوسری لائن کی، ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے سرپرستوں کو، ان کے والدین کو، جن کے دل میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات ڈالی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بچے ہمارے لیے سفارش کر سکے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے کہ آقا دو عالم سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر حافظ 10 بچوں کی سفارش، 10 لوگوں کی سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مذہبی اور دینی تعلیم کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں اور اس کا دھیان کریں،
اور جنہوں نے اس کی طرف توجہ کی اور ان مدارس میں آ کر انہوں نے نماز سیکھی، انہوں نے قرآن سیکھا، انہوں نے دین سیکھا، انہوں نے کلمہ سیکھا، حلال و حرام، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو سیکھا، در حقیقت یہ توفیق الہی ہے۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ ان مدارس کے اندر آئے ہیں تو اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے کتاب کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیے، اور جو اعزاز آپ کو ملا ہے قرآن کریم کی شکل میں، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو رب العالمین پڑھنے والے کی زبان سے نکلنے والی آواز پر کان لگا کر دھیان سے سنتے ہیں، اور اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی گانے بجانے کا شوقین ہو اور اس کا گانا گایا جا رہا ہو تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا گانا گایا جا رہا ہے۔ اللہ کا کلام یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، جب بندہ اس کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری پستی کی جو حالت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دین سے، اسلامی طور طریقوں سے، قرآن سے مسلمان آج دور ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، انہوں نے بچپنے کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، آج وہ بڑھاپے کی اور جوانی کی عمر میں پہنچ گئے ہیں اور وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ یقین مانے یا نہ مانے، ہو سکتا ہے کہ اس اتنے بڑے مجمع میں جو دور تک پھیلا ہوا ہے، باہر بھی اس سے زیادہ مجمع باہر ہے، کتنے ایسے ہوں گے جو قرآن نہیں پڑھے ہیں، بچپنے میں انہوں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، ان کے ماں باپ نے قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، آج ان کی عمر ڈھلتی ہو چکی ہے اور قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہماری نماز کیسے صحیح ہوتی ہوگی؟ نماز کی دعاؤں کو، تشہد کو، دعائے قنوت کو ہم کیسے ہمیں یاد ہوگا، کیسے ہم اطمینان کریں کہ ہم پڑھ رہے ہوں گے؟ ابھی مولانا عبداللہ سالم صاحب بڑی قیمتی اور مفید تقریر اپنے خاص انداز میں مختلف زبانوں کے حوالے سے پیش کر رہے تھے، میں ان کی بات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ مولانا نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے۔ قرآن کی سے تعلق کو قائم کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہماری دنیا کو کامیاب بنا دے، اللہ ہمیں دنیا میں سکون عطا فرما دے، دنیا میں ہمیں عزت کی روزی اور عزت کی زندگی حاصل ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق قائم کرو۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کو اتارا، اور قرآن کو اتارنے کے ساتھ یہ فرمایا، مولانا نے جس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے، اس کو پڑھتے رہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں جبریل امین جو قرآن کو لے کر آپ کے پاس آئے تھے، وہ آتے اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔
وہ جگہ مسجد نبوی کے اندر آج بھی موجود ہے جہاں جبرائیل امین آتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر رمضان میں ایک دور ہوتا تھا، لیکن آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے 2 دور کیا ہے قرآن کریم کا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں جو قرآن کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ ہر مصیبت کا، ہر پریشانی کا حل اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ جو بندہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، قرآن سے کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام یہ سراپا نور ہے۔ اور جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو جس آنکھ سے قرآن کو دیکھتا ہے وہ آنکھ نورانی بن جاتی ہے، جس زبان سے قرآن کو پڑھتا ہے وہ زبان نورانی بن جاتی ہے، اور پھر اس کے اثرات دل کے اندر اترتے ہیں اور قلب منور ہو جاتا ہے، اور جب دل منور ہو جاتا ہے تو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں لمبی گفتگو نہ کر کے بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس مدرسے نے اپنی چند سال کی محنت کے نتیجے میں جو اتنی بڑی تعداد میں، جو تقریباً 70 کے اوپر ہیں، اتنی بڑی تعداد میں یہ آپ کو اس مدرسے سے یہ فائدہ ملا اور یہ اتنے حفاظ تیار ہوئے۔ مثل مشہور ہے کہ درخت اپنی عمر سے نہیں بلکہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ درخت کئے برس کا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ درخت پھل دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے یہ مکاتب دینیہ، یہ مدارس اسلامیہ اپنی ان افادیت کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں اور اپنا تعارف خود کرا دیتے ہیں، اور قوم سے یہ کہتے ہیں کہ اے قوم کے لوگوں، تم نے ہمیں پیسہ دیا مدرسے کے نظام کو چلانے کے لیے، تم نے ہمیں پیسہ دیا عمارت کو بنانے کے لیے، تم نے ہمیں پیسہ دیا مسجدوں کی تعمیر کے لیے، تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، یہ دیکھو کہ ہم نے پیسے کے نتیجے میں ہم نے تمہیں کیا دیا۔ ہم نے تمہاری اولاد کو حافظ بنا دیا، قرآن کا پڑھنے والا بنا دیا، عالم بنا دیا، یا علم کی راہ دکھلا دی کہ اب وہ آگے کی تعلیم اور علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان مدارس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ یہ مدارس اگر نہ ہوتے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے چہروں پر جو داڑھی کا نور ہے، ہماری پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہیں، ہمارے سروں کے اوپر تہذیب کی جو ٹوپی ہے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے، کیا حال ہوتا ہمارا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی نکاح پڑھانے والا اور جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا، اور ایک دور آج سے 200 سال پہلے اس امت پر ایسا گزرا ہے کہ جبکہ وہ قوم جس نے اس ملک پر پنجہ استبداد کو گاڑا تھا اور اس ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئی تھی، تو انہوں نے مدارس کو نشانہ بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دین سے اتنا بے بہرا ہو گیا کہ وہ اپنے جنازوں کو لے کر ٹہلتا تھا کہ کوئی ہمیں حافظ صاحب مل جائیں کہ میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں تاکہ ہم انہیں دفن کریں۔ کئی میل تک جنازوں کو لے کر جایا جاتا تھا، تب جا کر کے کوئی ملتا تھا نماز کو پڑھانے والا، جنازوں کو پڑھانے والا۔ آج یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ کوئی ایسا گاؤں، قصبہ، شہر، ضلع ایسا نہیں ہے جہاں پر دین کی، قرآن کی تعلیم نہ دی جاتی ہو، شریعت کے احکامات کو نہ سکھلایا جاتا ہو۔ آج قدم قدم پر ہمیں علماء ملتے ہیں، حفاظ ملتے ہیں، قرآن ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان مدارس اسلامیہ کا
صدقہ ہے اور اس کی دین ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اس بستی کے رہنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان مدارس کے استحکام کے لیے، اس مدارس کی ترقی کے لیے آپ اپنے مال کے ذریعے ان کا بھرپور تعاون کریں، تاکہ پوری یہ توجہ کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اندر وہ جذبہ صادق موجود ہے، بس یہ ہے کہ غالب کے اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے مایوس، نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بس توجہ کی ضرورت ہے، غفلت کو نکالیے، توجہ کیجئے، ان مدارس کی قدر کیجئے، ان علماء کی قدر کیجئے، ان مدارس کے چلانے والے جو محتممین ہیں، جو نظماء ہیں، ان کی قدر کیجئے کہ یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی خدمت کا حقیقی صلہ دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کا کوئی خزانہ نہیں دے سکتا، ان کی خدمت کا بدلہ تو اللہ ہی ان کو دے گا، اس لیے کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت اسلامیہ ہمیں ملی ہے ان کے تحفظ کا سامان کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پورے علاقے کے اندر دینداری کو زندہ فرما دے، حیا ایمانی کو زندہ فرما دے، ان مدارس کی پوری حفاظت فرمائے، ورنہ دشمن تو بڑی خطرناک چال چل چکا ہے۔ میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان مکے کے سب سے پہلے ان مدارس سے مسلمانوں کا واسطہ اور رشتہ اور تعلق ختم کر دو۔ جب تک مسلمانوں کا تعلق مسجد اور مدرسے سے رہے گا، ان کے اندر دینداری باقی رہے گی، ان کے اندر اسلامی شان اور اسلامی صفات باقی رہے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیے، اندلس کی تاریخ کو پڑھیے، قرطبہ کی تاریخ کو پڑھیے، غرناطہ کی تاریخ کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک دور وہ تھا جو اسلام کے مرکز تھے، وہ علاقے جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، جنہوں نے علم نبوت کی وہ خدمت کی ہے کہ آج بھی زمانہ ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن جب حالات بدلے اور انقلاب آیا اور مدارس کو علماء سے، امت سے کاٹ دیا گیا، علماء سے عوام کا رشتہ کاٹ دیا گیا، پھر وہاں جو بے دینی آئی، جو دہریت آئی، جو مجوسیت اور یہودیت اور عیسائیت کا بول بالا ہوا کہ الامان الحفیظ، تصور سے روح کانپتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ملک ہندوستان میں دین کی بقا اور دین کا تحفظ اور دین کی سربلندی اور دین کی آن اور بان اور شان کو باقی رکھنے کے لیے ان مدارس کا وجود انتہائی ضروری ہے، اور ان مدارس کے ذریعے سے علماء پیدا ہوں گے، فقہا پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے، دین کے سپاہی پیدا ہوں گے اور دین کے علم بردار پیدا ہوں گے۔ آپ اگر اپنے اسلاف کی ان تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے جنہوں نے سر سے کفن باندھ کر ظالم انگریز کو اس ملک سے نکالا دیا ہے اور بے آبرو کر کے نکالا دیا ہے، یہ انہی مدرسے میں پھٹے پرانے کپڑے کو پہننے والے اور ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے وہ علماء ربانیین تھے، وہ اہل اللہ تھے جنہوں نے اس جذبہ حریت کو لے کر آگے بڑھے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتوں کو اور قربانیاں برداشت کی، لیکن ان کے ذہن میں صرف ایک نصب العین تھا کہ اس ملک کے اندر قرآن زندہ رہے، حدیث رسول اللہ زندہ رہے، اسلام زندہ رہے اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔
اور آج ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے ہر علاقے کے اندر مسلمانوں کے اندر دینداری اور حفاظ اور قرہ آج موجود ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کی پوری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں پیار و محبت کی فضا کو عام کرے اور امن و امان کو قائم فرمائے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأشداء على الكفار رحماء بين المؤمنين ومن تبعهم وتابعيهم وأتباعهم إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس بابرکت اجلاس کا اہتمام کیا اس کے لیے مالی اور وقتی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، ہمارے مکاتب کی، ہماری خانقاہوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن اے اللہ ہم آپ سے آس لگائے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ کی غیبی نصرت ہمارے شامل حال رہی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ اے اللہ ہم بے عمل سہی، ہم گناہگار سہی، ہم خطاکار سہی، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے سہی، لیکن اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کی امت ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کو قاضی الحاجات مانتے ہیں۔ اے اللہ آپ مشکلات کو دور فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کے ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مراکز دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دین کی تحریکیں چل رہی ہیں، دنیا کے کسی حصے میں دین کی نسبت سے جو بھی خدمات ہو رہی ہیں، اے اللہ ہر ایک کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کے ذریعے پیدا فرما۔ اے اللہ جو کسی بھی مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے ارحم الراحمین اپنی قدرت سے ہر ایک کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری فتنوں سے حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما، وباؤں سے حفاظت فرما، اختلاف انتشار سے حفاظت فرما۔ اے اللہ باطل اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے، جب تک جان و سورج چمکتے رہیں گے، اے اللہ آپ کے نبی کے ذریعے آیا ہوا دین باقی رہے گا۔ اے اللہ وہ خائب و خاسر ہوں گے، ان کا منہ کالا ہوگا، وہ نامراد ہوں گے۔ اے اللہ اپنی امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے جان مال دین ایمان اعمال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں حیاء ایمانی عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے ہر گھروں کو اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ ہمیں اخلاق نبوی عطا فرما دے، کردار نبوی عطا فرما دے، ہماری زبان کو صداقت عطا فرما دے، ہماری نگاہوں کو پاکیزگی عطا فرما دے، ہمارے قدم کو حق کی طرف چلنے والا بنا دے، باطل کی طرف چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے دریائے کرم سے قبول فرما، ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.